میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، اور آپ واقعی شہنشاہ سخن ہیں، یعنی شاعری کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے بڑی پیاری پیاری نظمیں لکھیں، آپ نے حمد بھی لکھیں، نعتیں لکھیں، غزل لکھیں، منقبتیں لکھیں، صلاۃ و سلام لکھے، دعائیہ کلام لکھے، آپ نے فکر انگیز کلام لکھے، مختلف طرح کی نظمیں اور کلام آپ کے دیوان ذوق نعت میں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے دیوان ہیں، ان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ایسے شاعر تھے، آپ نے باقاعدہ داغ دہلوی سے سیکھا بھی تھا، اور فنی طور پر بڑے مضبوط تھے، اور آپ کی شاعری سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے زمانے کے ایسے عظیم شاعر تھے کہ بڑے بڑے شعراء بھی آپ کے کلام کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے، اور آپ کے ردیف قافیے باندھنے کا انداز بڑا ہی مختلف اور یونیک نظر آتا ہے۔ آپ اس زمانے کے دیگر شعراء کو بھی دیکھیں تو مولانا حسن رضا خان صاحب کا جو انداز ہے، اس میں کہیں کہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کی جھلک نظر آتی ہے، کہیں داغ دہلوی کی فنی مضبوطی نظر آتی ہے، اور ایک ایسا یوں سمجھیے کہ مرکب آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے کہ جس سے عشق رسول کے وہ دریا بہتے ہیں کہ دیکھنے والے آج بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کی اردو بھی بڑی لاجواب ہے، بڑی اعلیٰ پائے کی اردو ہے۔ مدنی چینل اسی نیت کے ساتھ آپ کو یہ پروگرام پیش کرتا ہے کہ ہم بزرگوں کی شاعری سے روشناس ہوں، اور ہم دیکھیں اور سیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے، خاص طور پر خانوادہ رضا نے، کیا کیا عشق رسول کے میدان میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور اس پروگرام کے ذریعے مشکل الفاظ کے میننگز بھی آپ کو بتانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں شعر طرز بھی پڑھے جاتے ہیں تاکہ آپ کا لطف اور بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تشریحات بھی پیش کی جاتی ہیں، اور یہ وہ پیغامات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے ہر عاشق رسول تک پہنچیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کام کیے اور کیسے کیسے پیغامات امت تک پہنچائے اپنی شاعری کے بھی ذریعے۔ اور ان کی یہ شاعریاں بھی نیکی کی دعوت کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ ان میں اسلام کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، مدینے والے کی فکر ہے، عشق رسول کے بھر بھر کر اس میں جام ہمیں پلائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ شاعری بھی فقط اسے شاعری سمجھنا اور کسی عام دنیاوی شعر کی طرح اسے سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ وہ شاعری ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں الحمدللہ نظر آتی ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی کا ایک زبردست کام ہے کہ بزرگوں کی شاعری سے بھی ہمیں جوڑا ہے، اور ان کے ذریعے بھی ہمیں پیغام الہی، پیغام مصطفی عطا فرماتی ہے یہ دعوت اسلامی۔ اللہ سلامت رکھے ہماری تحریک کو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، عشق رسول بڑھانے کے لیے، اپنے بزرگوں سے قربت پانے کے لیے، مولانا حسن رضا خان صاحب کے یہ فکری پیغام کو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اس پروگرام کو محبت کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ ہو سکے تو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج جو کلام ہم تشریح کے ساتھ سنیں گے، یہ شہنشاہ سخن کا وہ کلام ہے کہ جو بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھا بھی جاتا ہے، اور اس میں بڑا ذوق بھی ہے، اور یہ کلام اسے آپ کہیں کہیں حمد الہی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کعبۃ اللہ شریف کے مناظر پر مشتمل ایک بڑا ہی پرسوز اور بڑا ہی اشک آمیز کلام ہے۔ کبھی کبھی آنسو بھی لے آتا ہے، اور اس کے اشعار خاص طور پر حج کے ایام میں ہم سنتے ہیں۔ مدنی چینل پر بھی یہ بہت زیادہ، ایک سمجھ لیجئے کہ ان کے کلاموں میں سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام ہے، اور یہ کلام ہے حضور کعبہ حاضر ہیں،
حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے۔ اس کلام کے 16 اشعار ہیں، بحر بھی طویل ہے، اور ہم انشاءاللہ الکریم 2 پروگرامز میں یہ کلام سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کلام کے کئی اشعار ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ پہلی بار سنیں، کیونکہ 5-6 اشعار ہی زیادہ تر نعت خوانوں سے ہم سنتے ہیں، تو اس پروگرام میں ہم سارے کے سارے اشعار انشاءاللہ الکریم آپ کو سنائیں گے، تو آپ کے لطف میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ آئیے اسے طرز میں پڑھتے ہیں، ہو سکے تو کعبے کا تصور باندھ کر اللہ کریم سے یہ التجا کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہ ہم آج تصور میں کعبے کا جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، ہمیں حقیقت میں خیر سے حاضری مقدر فرما، با ادب حاضری عطا فرما، اور بار بار ہمیں پیر و مرشد کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ حاضری کا شرف ملتا رہے۔ کہتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب، حضور کعبہ حاضر ہیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں۔ یہ مطلع ہے، پہلا شعر ہے، حضور کعبہ یعنی کعبے کے پاس، حضور یعنی پاس، کعبے کے پاس ہم حاضر ہیں۔ کعبہ اس 4 کونوں والی عمارت کو کہتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر فرمائی، اور اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا سورہ آل عمران میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو پہلا گھر ہے اللہ پاک کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کعبہ ہے، وہ بکہ ہے۔ بکہ، مکہ، یہ دونوں اس کے نام ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ہے وہ، اور کعبہ وہ مکے کی جان ہے۔ فرمایا کہ مبارکم و ہدی للعالمین، یہ برکت والا گھر ہے، برکت والا بیت اللہ ہے، اور اس میں عالمین کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر حاضر ہو گئے، حضور کعبہ پہنچ گئے، اور حرم کی خاک پر ہمارا سر ہے، سجدے کی صورت میں یا ویسے ہی دیوانہ وار وہاں پر ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ بڑی سرکار میں پہنچے، اللہ پاک کے گھر میں پہنچ گئے، خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، تو بڑی سرکار ہے، اور کہتے ہیں مقدر یاوری پر ہے۔ مقدر ہمارا یاوری یعنی بلندی پر ہے، اور ہمارے نصیب آج اوج پر ہیں کہ ہم حرم کی خاک پر سر رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی حرم کی خاک پہ سر ہونا یہ نیچے ہونا نہیں بلکہ اونچا ہونا ہے، مقدر کا اونچا ہونا ہے کہ ہم یہاں بڑی سرکار میں پہنچ گئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ منہ قابل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ منہ قابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم آنے کے لائق تھے۔ لائق یہ لیاقت سے نکلا یہ لفظ، لائق ہونا یعنی کسی چیز کے قابل ہونا، کسی جگہ پر ٹھہرنے کی اوقات ہونا۔ ہماری تو کوئی لیاقت اور اوقات ہی نہیں کہ ہم حرم میں پہنچے، ہم تو گناہ گار، سیاہ کار۔ نہ یہ منہ ہے کہ دکھایا جائے، یہ رب کریم کی بارگاہ میں دکھائے جانے والا منہ ہی نہیں ہے، نہ منہ قابل دکھانے کے۔ ہم تو وہ گناہ گار سیاہ کار منہ لے کے پھر رہے ہیں کہ ہمارا تو مت پوچھیے حال، گناہوں نے کیا بگاڑ رکھا ہے۔
لیکن کہتے ہیں مگر ان کا کرم ذرہ نواز و بندہ پرور ہے. یہ ان کا کرم ہے. یہ کن کا کرم ہے؟ یہاں پر ان کا کرم سے بڑی سرکار، پچھلے شعر میں جو کہا گیا وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے. بڑی سرکار، بڑا دربار، یعنی رب کریم کا یہ کرم ہے کہ مجھے بلا لیا. اور ذرہ نوازی کی، ذرہ نواز ہونا یعنی بہت ہی ادنا کو عطا کرنا، بہت ہی نکمے کو بھی نبھانا. اور بندہ پرور، بندہ پرور ہونا یعنی بندے کو پالنا. اپنے بندے کو پالنا ہے کہ آجا میرے بندے، خانہ کعبہ کی بھی سیر کر لے، یہاں سے بھی فیض حاصل کر لے. اور یہاں پر ان کا کرم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی لی جا سکتی ہے. یقیناً کعبے میں ہم پہنچے ہیں تو سرکار علیہ السلام کا کرم ہے، ان کی عطا سے پہنچے ہیں، لہٰذا ان کا کرم ہے تو ہم یہاں آ گئے، ورنہ نہ یہ منہ دکھانے کے قابل ہے نہ ہم آنے کے لائق ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائی. خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائی. یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے. یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے. حضور کعبہ حاضر ہیں. اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کیا خبر، خبر کیا ہے، بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں. یہ بھکاریوں نے کیسی کیسی نعمتیں حاصل کی. یہاں پر آ کر خانہ کعبہ میں یہ بھکاری، یہ نکمے جب پہنچے تو ان کی جھولیوں میں کیا کیا آیا، کیا کیا اللہ پاک نے عطا فرمایا. خانہ کعبہ میں آ کر کیسی کیسی نعمتیں ملی، کیا کیا ان کی جھولیوں میں پہنچ گیا، ان کے دلوں میں عطا ہوا، ان کے مقدر میں کیا کیا عطائیں ہوئیں. کسے خبر، کون جان سکے، کون جانے. یہ عام لوگوں کے جاننے کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کی عطا ہے، یہ اس کی عطا ہے. اس کی عطا کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کی عطا کی انتہا کو کون جانے کہ بھکاریوں نے کیا کیا پایا. یہ اونچا گھر ہے، یہ اونچا گھر ہے، بڑا گھر ہے، اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے. ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے اور بھکاریوں نے کیا کیا پایا ہے، کیا کیا بھکاریوں کو ملا. یہ ہمارے اندازے سے باہر ہے. اور جب بڑے عطا کرتے ہیں تو اسے چھوٹے گن نہیں سکتے. یہ تو رب کریم کا دربار ہے. یہاں پر آ کر وہ کچھ ملتا ہے کہ پھر کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بس بھکاری بن کر بندہ جائے اور جھولی پھیلا کے جائے، اپنے آپ کو خالی کر کے جائے. مالک اب آ گیا ہوں تیرے در پر، وہ کچھ عطا کرنا کہ میرے لیے بھی کافی ہو، میرے گھر بار کے لیے بھی کافی ہو، میری آل اولاد کے لیے بھی کافی ہو، کبھی کسی کی محتاجی نہ ہو. یہ تمنائیں کر کے جائیں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے. وہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا. اگلے شعر میں کہتے ہیں اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو خانہ کعبہ میں ایک پرومیننٹ منظر ہے، جو ایک ایسا منظر ہے کہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ الگ نہیں ہو سکتا. یہ منظر یعنی طواف کا منظر، اس کے بارے میں یہ شعر ہے اگلا. اس میں کہتے ہیں کہ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. حضور کعبہ حاضر ہیں. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. تصدق ہونا یعنی قربان ہونا.
تصدق ہونا یعنی صدقے ہونا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروانے جو ہے وہ لائٹ پر شمع پر قربان ہو رہے ہوتے ہیں, جان دے رہے ہوتے ہیں. گویا اسی طرح اس شمع کے گرد لاکھوں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں, ہر وقت گھوم رہے ہیں, لاکھوں بندے قربان ہو رہے ہیں. گویا اے خانہ کعبہ تیری کیا شان ہے, تیری کیا شان ہے, کیا منظر ہے تیرا, اور تیرے گرد یہ پھرنے والوں کی دیوانگی کیسی ہے. اپنے سارے قیمتی لباس اتار دیے, اپنا جو ہے وہ حلیہ سب نے بدل لیا, آج سب تیرے پاس آ گئے, دو چادریں ہیں اور کیا نیتیں ہیں, کیا گڑ گڑاہٹیں ہیں, کیا رونا ہے, کیا خشوع و خضوع ہے, کیسی دعائیں ہیں, کیسی التجائیں ہیں, کیسے انداز ہیں. کوئی بادشاہ بھی ہے تو وہ بھی انہی دو چادروں میں ہے, کوئی فقیر ہے انہی دو چادروں میں ہے, اور قربان ہو رہے ہیں خانہ کعبہ پر. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے, دنیا میں ایسا منظر کہیں اور مل ہی نہیں سکتا. یہ وہ منظر ہے کہ گویا لگتا ہے لاکھوں بندے ایک ہی وقت میں قربان ہو رہے ہیں خانہ کعبہ پر. سبحان اللہ, یہ محبت الہی کا یہ منظر ہے. یہ محبت الہی کی وجہ سے ہے کہ رب کریم کا حکم ہے اس عمارت کے گرد گھومنا ہے, چکر لگانے ہیں. جیسے کوئی محبوب ہوتا ہے, عاشق اس کے گرد گھومتا رہتا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. اس کی منزل محبوب ہوتا ہے, اس کا مطمع نظر محبوب ہوتا ہے. گویا ایک عاشق پروانہ وار خانہ کعبہ کے گرد گھوم گھوم کر یہ اظہار عقیدت کرتا ہے کہ میرے مالک, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا عاشق ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. مالک تو نے فرمایا ہے تو میں اس عمارت کے گرد گھوم رہا ہوں, بس تو میری محبت کو قبول فرما لے, بس تو میری چاہت کو قبول فرما لے. اگلے شعر میں کہتے ہیں, اس حجر اسود کے حوالے سے اب شعر ہے کہ جس کو دیکھنے کی ہر آنکھ تمنا کرتی ہے, اور وہاں یہی ارادہ کر کے, یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کو بوسہ بھی دیں گے. کتنوں کو یہ بوسہ مل جاتا ہے, کتنوں کو نہیں ملتا ہے, لیکن چاہت سب کی ہے, محبت سب کی ہے. اس شعر میں کہتے ہیں کہ خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا, خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا, ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے, ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے, حضور کعبہ حاضر ہیں. حجر اسود کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی شان دیکھیے آج کہ یہ گناہگار بھی حجر اسود کے پاس پہنچ گیا ہے. یہ لب, یہ ہونٹ اور بوسہ سنگ اسود کا, سنگ یعنی پتھر, سنگ اسود یعنی حجر اسود, حجر اسود کا بوسہ, اس کا استلام, اس کو چومنا, اور میرا منہ, میرے ہونٹ, یہ کتنے گندے ہونٹ ہیں, کتنے گناہگار کے ہونٹ ہیں, لیکن یہ رب کا کرم ہے. ہمارا منہ اور اس قابل نہیں, ہمارا منہ اس قابل نہیں ہے. یہ جو اس قابل کر دیا مالک نے, یہ عطائے رب اکبر ہے, یہ رب کریم کی عطا ہے کہ یہاں پہنچا دیا, یہاں استلام کرنے کی جو ہے وہ سنت ادا کر رہے ہیں. جی ہاں, یہ سنت کریمہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسے دیے. یہ جنتی پتھر ہے, یہ آیا تھا تو سفید تھا, یہ لوگوں کے گناہوں کو لے لیتا ہے, اور لوگوں کی گناہوں کو لینے کی وجہ سے, ان کی سیاہ کاریوں کو لینے کی وجہ سے یہ خود کالا ہو گیا. اپنے عاشقوں کو یہ دھلا دھلایا کر کے بھیجتا ہے, ان کی کالکوں کو لے لیتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بوسہ دیا, اور صحابہ اکرام بھی اسے بوسہ دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بار حجر اسود کے پاس بوسہ دینے کے لیے گئے, اسے بوسہ دیا اور اس سے گفتگو کی. آپ نے فرمایا, اے حجر اسود, میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے, اور ان کی ادا کو ادا کرتے ہوئے تجھے بوسہ دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں, جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر, جو ہیبت سے رکے مجرم تو
رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں۔ ہیبت یعنی روب، خوف، جو خانہ کعبہ کا جلال ہے نا، یہ ایک ہیبت ڈالتا ہے دل پر، بڑے سے بڑا آدمی بھی کانپ جاتا ہے کچھ، اور یہ ہیبت اسے کچھ دیر کے لیے روک دیتی ہے۔ تو یہ مجرم اور خانہ کعبہ، اللہ اکبر، اس جلال سے مجرم جیسے ہی رکا تو کہتے ہیں رحمت نے بڑھ کر کہا، اس مجرم کو کہا زبان حال سے، چلے آؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تمہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آ جاؤ، یہ تو رحمان کا گھر ہے۔ رحمان وہ رب کریم جو دنیا میں بھی رحم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی رحم فرمانے والا ہے، وہ رب کریم کا یہ گھر ہے، رکتے کیوں ہو، آ جاؤ، چلے آؤ، دامن رحمت میں چھپ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر اب اگلے شعر میں مقام ابراہیم اور حتیم کا ذکر کرتے ہیں کہ مقام غزرت خلت پدر سا مہربان پایا، مقام غزرت خلت پدر سا مہربان پایا، کلیجے سے لگانے کو حتیم آغوش مادر ہے، کلیجے سے لگانے کو حتیم آغوش مادر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں۔ مقام حضرت خلت، خلت اس سے نکلا ہے خلیل، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا مقام، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، یہ معجزاتی پتھر ہے، یہ بھی جنت سے آیا تھا، اور اس کے پیٹ میں حضرت ابراہیم کے مبارک نقش قدم بھی چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ایسا عاشق پتھر تھا، اللہ کے نبی کے قدم کو سینے میں سمو لیا اس نے، اور آج بھی اس کی زیارت ہوتی ہے، مقام ابراہیم اسے کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہ رب کریم اپنے پیاروں کو شان عطا فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا کیا مقام ہے وہ بتا رہا ہے۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، مقام ابراہیم، مقام حضرت خلت، پدر سا مہرباں پایا، پدر سا یعنی باپ کی طرح، باپ جیسا مہرباں پایا، جیسا باپ مہرباں ہوتا ہے ایسے ہی جب ہم وہاں پہنچے تو ایسا لگا جیسے باپ نے سینے سے لگا لیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہاں پر یاد بھی آئی، آپ کی مہربانی سے بھی وہ مقام جو ہے وہ لبریز نظر آیا۔ اور جب ہم حتیم میں پہنچے تو حتیم ماں کی آغوش کی طرح کلیجے سے لگانے کو جو ہے وہ بیتاب نظر آیا کہ آ جاؤ گناہگارو، اللہ کی رحمت پہ چھپ جاؤ۔ ہمارے دل کو ٹھنڈا کیا، جیسے ماں اپنے لال کو سینے سے لگا لیتی ہے، گویا آغوش مادر یعنی ماں کی آغوش، ماں کا سینہ، اس طرح جو ہے وہ حتیم نے ہمیں سینے سے لگا لیا۔ یہ اللہ کی رحمت کے نظارے ہیں۔ کہیں مقام ابراہیم ہے، کہیں پر کوئی رکن ہے جو خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں، کہیں غلاف ہے تو کہیں حتیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پرنم سے، لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پرنم سے، لپٹ کر ملتزم سے کوئی محوے وصل دلبر ہے، لپٹ کر ملتزم سے کوئی محوے وصل دلبر ہے، حضور
کعبہ حاضر ہیں۔ اس شعر میں ناظرین اب غلاف خانہ کعبہ اور ملتزم کی بات ہو رہی ہے۔ غلاف وہ کپڑا جو خانہ کعبہ پر چڑھایا جاتا ہے، وہ بھی ایک محبوب کی طرح نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی جو ہے وہ اسے خوشی سے سینے سے لگاتا ہے، کوئی روتے ہوئے لگاتا ہے، اور کیا کیا انداز ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کہہ رہے ہیں لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پرنم سے، چشم پرنم یعنی آنسوؤں والی آنکھ، روتی ہوئی آنکھ سے کوئی لگاتا ہے غلاف خانہ کعبہ کو، اور ملتزم سے لپٹ کر کوئی محو محبوب ہے۔ ملتزم اس حصے کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ میں، یعنی خانہ کعبہ میں ہی دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے بیچ کا جو حصہ ہے، بہت تھوڑا سا حصہ ہی ہے، یہ بیچ کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ پاک سے، جو بھی مانگا جائے گا اللہ پاک وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ ملتزم ایک محبوب کی طرح نظر آتا ہے، دلبر یعنی محبوب، لپٹ کر ملتزم سے کوئی محو وصل دلبر ہے۔ محو وصل دلبر یعنی اپنے محبوب سے ملاقات میں گم، محو یعنی گم، وصل یعنی ملاقات، دلبر یعنی محبوب۔ تو یہ خانہ کعبہ تو سارے کا سارا محبوب ہے، اس کا کوئی بھی حصہ ہو تو ملتزم سے لپٹ کر کوئی جیسے ایسے کر رہا ہے جیسے محبوب سے ملاقات ہو گئی، اور اپنے محبوب سے ملاقات میں گم ہے اور رب کی یادوں میں، اس سے مناجات میں گم ہے، سبحان اللہ۔ کیا انداز ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کلام کے مزید 8 اشعار اگلے پروگرام میں تشریح کے ساتھ سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل